ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی اختیار کی ہے، اور تجارت کا یہ جو پیشہ ہے یہ عربوں کے ہاں مشہور تھا، اور عربوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا اب اجداد میں ایک نام ہے ہاشم، انہوں نے اس تجارت کی داغ بیل ڈالی تھی، مختلف علاقوں کی طرف سفر کی، اور یہ سال میں 2 سفر کرتے تھے عرب لوگ، ایک سفر کرتے تھے شام کی طرف، جو شام اور فلسطین کے علاقے کی طرف، اور دوسرا سفر کرتے تھے یمن کی طرف۔ اب یہ مختلف جو بندرگاہیں تھیں ان کی طرف بھی سفر کرتے تھے، اور ان سے دوسرے ممالک کی چیزیں وصول کرتے ایک بندرگاہ سے، اور دوسری بندرگاہ جا کر وہ چیزیں چھوڑتے، اور اس طرح کا ان کا بھی تجارتی سفر تھا۔ تو گویا کہ ان کے تجارتی جو مصروفیات تھیں وہ 3 طرح کی تھی۔ ایک یہ کہ شام سے سفر کر کے شام سے غلہ خریدتے تھے، شام سے اشیاء خریدتے تھے، ان کو یمن میں جا کر فروخت کرتے، پھر یمن سے خرید کر شام میں جا کر فروخت کرتے، اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ یمن اور شام کی خریدی ہوئی چیزیں یہ مکہ مکرمہ میں لا کر عکاظ اور دومت الجندل اور اس طرح کے جو بازار لگتے تھے ان بازاروں میں یہ فروخت کرتے تھے۔ تو گویا کہ تجارت ان کی آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر یہاں تک پہنچی تو چونکہ جو انسان تجارت کرتا ہے تو اولاً تو یہ ہے کہ جو تجارت کرتا ہے اس کے پاس اپنا مال ہو۔ اب اپنا مال اتنا ہو کہ انسان اس مال کو تجارت میں لگائے، بزنس میں لگائے، اس سے نفع حاصل کرے، اور اگر اپنا مال نہ ہو تو کسی کے مال پر تجارت کی جاتی ہے۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا مال تو نہیں ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ایک عورت ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس وقت مکہ کی انتہائی بہادر اور قد آور اور انتہائی شریف اور پاکیزہ اور طاہرہ عورت تھی، اور ان کے پاس مال تھا، اور یہ اپنا جو مال تھا وہ اپنا مال دوسرے لوگوں کو تجارت کے طور پر دے کر ان کو بیچتی تھی، جس میں نفع میں آپس میں تقسیم کر لی جاتی تھی کہ اتنا نفع آپ کو ملے گا، اتنا نفع مجھے تھا۔ اب چونکہ دور دراز کے سفر تھے، یہ عورت ہیں اور ان کے پاس مال ہے، یہ خود مال کے لیے سفر نہیں کر سکتی اور نہیں کرتی، یہ کسی نہ کسی کو ہر سال جب سیزن آتا تھا تو اس سیزن میں اپنا مال کسی کو دے کر اس سے اجرت طے کر لیتی تھی کہ جو نفع اس میں ہوگا، اس نفع میں اتنی مقدار آپ کی ہوگی، اتنے فیصد آپ کا ہوگا، اور اس نفع میں اتنا حصہ میرا ہوگا۔ تو اب اس اعتبار سے طے کر لیتی تھی۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں مزاربت کہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ طے کیا تھا۔ اب جب اس دفعہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اگر آپ میرے سامان کو لے کر جائیں تجارت کے لیے، اور میں تجارت کے لیے جو دوسرے لوگوں کو نفع دیتی ہوں اس سے بڑھ کر آپ کو نفع دوں گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے غلام میسرہ نے آ کر یہ خبر دی، یہ بات بتلائی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ابھی اپنی چچا کی کفالت میں تھے، 8 سال کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، تو اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دے دی اور فرمایا کہ خدیجہ کے مال میں تو بہت سے لوگ توقع رکھتے ہیں، یہ تمنا رکھتے ہیں کہ وہ ان کو اپنا مال دے کر بھیجیں، اگر آپ کو وہ خود بھیج رہی ہیں تو یہ اچھی بات ہے، آپ ان کے مال کو لے کر تجارت کے لیے چلے جائیں۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے مشورے سے ان کی اس آفر کو قبول کر لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مال کو لے کر نکلے۔ تو سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جو پورے مکہ کا سامان ہوتا تھا، اس سارے سامان کا اگر اندازہ لگایا جائے تو اس میں آدھا سامان باقی مکہ کے تمام تاجروں کا ہوتا تھا، اور اس میں آدھا سامان، پورے سامان کا آدھا سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا۔ اللہ نے اتنی مالی اعتبار سے وسعت عطا فرمائی تھی، تو یہ بہرحال ہر سال بیچتی تھی۔ تو اس دفعہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بھیجا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری، سچائی، یہ تو اس وقت عرب معاشرے میں مشہور تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے غلام کو بھی بھیجا، میسرہ کو، اور میسرہ کو یہ حکم فرمایا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں چلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان کر چلے۔ تو اب یہ جو قافلہ چلتا تھا مکہ مکرمہ سے،
یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے ہوتا ہوا پھر خیبر اور پھر خیبر سے آگے کے علاقوں میں، اور پھر مکہ مکرمہ سے نکلیں، مکہ مکرمہ سے دور شام کا جو پہلا علاقہ ہے، پہلا شہر آتا ہے بصرہ مقام کا۔ یہ شام کا شہر جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے 1600 کلومیٹر کی مسافت پر ہے یہ شہر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے چلے ہیں اور یہاں بصرہ میں تجارتی منڈی لگتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک لگ بھگ 25 سال کی ہے، 25 سال کے قریب کی عمر ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو یہ جو غلام تھا میسرہ، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات دیکھی، اس سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہارت کو دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو برکات اتری ہیں ان برکات کا مشاہدہ کیا۔ بہرحال جب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس قافلے میں تھے یہ قافلہ بصرہ مقام پر پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کر ایک درخت کے نیچے آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ تو گزشتہ ہمارے سیرت کے مطالعے میں یہ بات آئی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 12 سال کی تھی تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر نکلے تھے، اور اسی بصرہ مقام پر ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس راہب نے قافلے کی مہمان نوازی کی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں دے کر یہ بتلا دیا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اب پھر اسی مقام پر اسی بصرہ شہر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا ہے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ پہلے تو جو راہب آیا تھا، جو ملا تھا، اس راہب کا نام بحیرہ کتابوں میں ملتا ہے، اور ابھی جو راہب ملا ہے، جو راہب آیا ہے، اس راہب کا نام نستورہ ہے۔ اس راہب نے آ کر میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو میسرہ نے بتایا کہ یہ قریشی نوجوان ہیں۔ تو اس شخص نے کہا میسرہ سے کہ یہ ایسا درخت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج تک کوئی شخص اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا، اور اس درخت کے نیچے صرف نبی ہی بیٹھ سکتا ہے، کوئی اور شخص نہیں بیٹھ سکتا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹھنے کی جو حیت تھی، اس نے حیت کو بھی دیکھ کر فرمایا کہ یہ نبی کے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر اس شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں یہ سرخ ڈورے دیکھے، اور اس پر اس میسرہ سے پوچھا کہ ان کی آنکھوں میں سرخی کیسی ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ ہمیشہ سے ان کی آنکھوں میں ہے، کبھی جدا نہیں ہوتی، یہ کسی عارضے کی وجہ سے نہیں ہے، مستقل ہے ان کی آنکھوں میں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ نبی کی آنکھیں نبی کی ہی ہو سکتی ہیں، اور یہ آخری نبی ہیں۔ اور پھر اس شخص نے آپ علیہ السلام کی نشانیوں کو دیکھا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مور نبوت کو دیکھا، تو اس نے بتلا دیا اور پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ خدیجہ کا یہ مال لے کر گئے تھے، وہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کو فروخت کیا، اور مال کو فروخت کرتے ہوئے آخری وقت میں ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور وہ مال کی کسی خرید و فروخت کے معاملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے لگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھائیے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ کی بات سچی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لات اور عزیٰ ان بتوں کی قسم کھانے سے انکار کر دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ صادق اور امین ہیں کہ آپ نے ان کی قسم کھانے سے انکار کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ آپ سچے ہیں، جو بات آپ فرما رہے ہیں وہی بات درست ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تجارت کی، اور آپ صادق اور امین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارتی مہارت بھی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آپ علیہ السلام جب واپس وہاں سے نکلے تو راستے میں ایک مقام پر جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ساتھ جو غلام ہے اس کو آگے بھیج دیا، حضرت خدیجہ کا غلام، اس کو آگے بھیج دیا، اور آگے جا کر تاکہ اپنی مالکہ کو، حضرت خدیجہ کو یہ خبر دے کہ آپ کا جو مال تجارت آپ نے بھیجا تھا وہ مال تجارت الحمدللہ وہ مال تجارت میں اچھا نفع ہوا ہے، ہماری تجارت میں اس دفعہ عمدہ نفع ہوا ہے، اور اچھی تجارت کی خبر جا کر آگے دے۔ تو اس کو آگے بھیج دیا، اور حضرت خدیجہ کو آ کر اس نے خبر دی، اور جب انہوں نے اس خبر کو سنا، اور جب یہ قافلہ اس نے واپس مکہ میں داخل ہونا تھا، اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھی اور تاکہ اس قافلے کو دیکھیں۔
تو انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت دھوپ میں یہ قافلہ آ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر دو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اور اس عالم کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور امانت داری تو پہلے سے ہی مشہور تھی، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فریفتہ ہوئی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس سامان لے کر پہنچے تو حضرت خدیجہ کو سارے سامان کی اطلاع دی، حساب کتاب دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ دوسرے تاجر جو آپ کا سامان لے کر جاتے تھے ان کو جتنا نفع ہوتا تھا اس سے ڈبل نفع آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب لے کر گئے ہیں تو ان کو اس سے ڈبل نفع ہوا ہے۔ تو اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تجارتی سفر ہے شام کا۔ اس کے علاوہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف علاقوں کی طرف تجارتی سفر کیے ہیں، یمن کا علاقہ اور شام کا علاقہ، ان دونوں علاقوں کی طرف بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا ہے تجارت کی غرض سے، اور بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارتی اسفار کیے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس عمر میں تجارت میں ایسی مہارت حاصل کر چکے تھے، حالانکہ اس عمر میں اگر دیکھا جائے تو نوجوان وہ اپنے کو سنوارنے کی اور اپنے خواہشات کو پورے کرنے کی اور اپنی تمناؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری کیسی ہے کہ اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے شروع میں بکریاں چرائی اور اس عمر میں تجارت کی ہے، اور تجارت بھی ایسی مشہور تجارت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے سرداروں میں ایک شخص آتا ہے ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ یہ بڑے تاجروں میں بھی آتا ہے، تو وہ ایک مرتبہ کسی مجلس میں عکاظ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے ہم نشینوں سے یہ سوال کیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ مکہ مکرمہ میں سب سے تجربہ کار تاجر کون ہے؟ تو ان لوگوں نے اسی سے کہا کہ آپ بتائیں کہ کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری نظر میں مکہ مکرمہ میں سب سے کامیاب تاجر محمد بن عبداللہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، اور پھر فرمایا لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حلیے پر مال کے نشانات، مال کا تمول یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر نہیں آتا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ سے شام کا سفر کیا ہے، اور صرف اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غریب چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر کیا ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا تجارتی سفر ہے۔